لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی اللہ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ خدایا ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، مرحومین کے، وہ لوگ جو کبھی ہم سے ناراض ہوئے ہوں یا ہم ان سے ناراض ہوئے، خدایا سب کے آباء و اجداد کے، خدایا سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہمیں آقا کی زیارت، ان کی خدمت، ان کی صحبت، ان کی رضا، ان کی دعا، ان کی اطاعت، ان کی محبت عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ ہماری نسلوں میں ایک بھی ایسا نہ آئے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو۔ خدایا ہمیں رزق حلال واسع عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال واسع عنایت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص مولانا ابو ذر مہدوی، خدا اپنی بارگاہ سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح عزادار سید الشہداء اولاد عنایت فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود قرار دے، مسلمانوں کو اور اسلام کی نصرت فرما۔ خدایا تمام مراجع اعظام بالاخص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، اس پرچم اسلام کو، اس پرچم انقلاب کو توفیق عنایت فرما کہ رہبر معظم امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں واپس سپرد کریں مولا کے۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، دیگر مجالس، ماتمی، نوحہ خان، عزاداران سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن غفلت ہے یا کم عقلی ہے یا تنگی وقت ہے، خدایا ہمیں وہ دعائیں الہام فرما اور ہمارے حق میں انہیں قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے خدایا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً غزہ، یمن،
ایران، پاکستان، لبنان، خدا تمام مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کا قلع کما فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بات نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ دیکھیے عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال اصل ہادی ہے، ہدایت کا کام خداوند متعال کا ہے، چاہے ہدایت تکوینی ہو، چاہے ہدایت تشریعی ہو، چاہے رستہ دکھلانا ہو، چاہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے جانا ہو، چاہے اراءۃ الطریق ہو، چاہے ایصال الی المطلوب ہو، اصطلاحیں مختلف ہیں۔ ان سب کی اصل ذمہ داری یا کون ہے جو یہ کام کرتا ہے، کس کے عہدے پر ہے؟ خود خداوند متعال کے۔ خداوند متعال ہے جو ہدایت دیتا ہے، لیکن اپنے کاموں کے لیے جس طرح سے اس نے اپنے نمائندے رکھے ہیں، اسی طرح سے اس کار ہدایت کے لیے بھی اس نے اپنے نمائندے رکھے ہیں۔ خداوند متعال خود نہیں آ سکتا ہے یہاں پر، وہ ہم سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا، تو نہ وہ ہدایت تشریعی خود انجام دیتا ہے، اور ہدایت تکوینی بھی چونکہ خداوند متعال اسباب اور وسائط کے ذریعے سے عمل انجام دیتا ہے۔ خداوند متعال نے ایسے ہادی رکھے ہیں جو ہدایت تکوینی کا کام کریں، وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقتوں سے یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ کائنات میں صرف خداوند متعال ہے جو مستقل ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لامحدود، وہ سب اس کا اپنا، کسی نے اسے عطا نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء ہوں یا ائمہ علیہم السلام ہوں، سارے کے سارے محتاج پروردگار ہیں۔ سب کے پاس جو کچھ ہے وہ خداوند متعال نے عطا کیا ہے۔ ہم لوگ کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، بعض اوقات سمجھتے ہیں جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے، شدادی صفت آ جاتی ہے۔ اس سے پوچھا اتنا تم نے مال کیسے کما لیا؟ کیا کہا اس نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ جو میرے پاس علم تھا نا، میں نے اس کے ذریعے سے کمایا۔ اس نے نہیں کہا خدا نے مجھے مسلم دیا، نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا، جس کے پاس سب سے زیادہ ہے کائنات میں، اہل البیت علیہم السلام، وہ سارا خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام اسی اعتبار سے فقر شدید رکھتے ہیں خداوند متعال کی طرف۔ دیکھیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس اگر 100 صفات میں سے 2 صفات ہوں، 1 صفت ہو، 1 حقیقت ہو، 2 حقائق ہوں، 10 حقائق ہوں، تو میں محتاج ہوں نا پروردگار کا، وہ میری اپنی تو نہیں ہے، لیکن میری احتیاج کتنی ہے؟ جتنا میرا وجود ہے، جتنی میری صفات ہیں، اتنی ہی میری حاجت ہے، اتنا ہی میرا فقر ہے۔ اگر ایک اور صفت مجھ میں آ جائے تو میرا فقر شدید ہو جائے گا۔ پہلے 10 صفات کے فقر تھا، اب 11ویں صفت بھی آ گئی تو میرا فقر شدید ہو گیا۔ وہ ہستیاں جو کائنات میں تمام تر صفات کی حامل ہوں، ان کا فقر نہایت شدید ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ صفات جو ہمارے پاس ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اپنی ہیں، چونکہ وہ خدا کی کامل معرفت رکھتے ہیں، لمحے بھر کے لیے بھی تکبر ان میں نہیں آتا ہے، ہر وقت متوجہ رہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ خدا کا دیا، اسی لیے کاملاً متواضع ہوتے ہیں خدا کے سامنے۔ ہم لوگ ہیں کمزور لوگ جو کبھی تکبر کرتے ہیں اور کبھی غافل ہوتے ہیں، ان میں تو غفلت نہیں ہے،
لہذا کاملاً متوجہ ہوتے ہیں. اس طرح سے سمجھیے سورج ہے اور نہایت طاقتور ہے، اس کی ہیٹ بھی بہت زیادہ ہے، روشنی بھی بہت زیادہ ہے. جو نقطہ شعاع کا سورج سے متصل ہے، جو نقطہ شعاع کا سورج سے متصل ہے، اس میں سورج جلوگر ہوا ہے پوری آب و تاب سے. وہ نقطہ جو سورج سے متصل ہے وہ سب سے زیادہ گرم نقطہ ہے، وہ سب سے زیادہ روشن نقطہ ہے. لیکن جوں یہ شعاع کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں گرمی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں روشنی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک نہایت ضعیف ترین نقطہ ہے اس شعاع کا، اور ایک نہایت قوی ترین نقطہ ہے. وہ جو سورج سے متصل نقطہ ہے، جتنا وہ سورج کو سمجھتا ہے وہ بعید والا نقطہ نہیں سمجھ پاتا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ نزدیک ترین نقطہ باقیوں سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سورج کا دیا ہوا ہے. نہ میری ذات اپنی ہے، نہ میری صفات اپنی ہے، نہ میں اپنے افعال میں مستقل ہوں، نہ صفات میں، نہ ذات میں. جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کاملاً متواضع ہوتا ہے. اس کا تواضع بہت زیادہ ہے، اس کا فقر بھی بہت زیادہ ہے. حضور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا؟ الفقر فخری، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے. اس حقیقت کو جتنا وہ درک کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کر پاتے. لہذا یہ نہ سوچئے گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہادیان برحق عالم امر میں ہدایت کرتے ہیں یا بہرحال دسترس ہے اور احاطہ حاصل ہے انہیں اس عالم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً خود سے ایسی طاقتیں رکھتے نہیں. خداوند متعال جس طرح سے اپنے باقی کام مخلوقات سے لیتا ہے، وسائط سے لیتا ہے، اسی طرح سے یہ کام بھی وسائط سے لیتا ہے. اس لیے کہ مخلوق میں اتنا کمال نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خود خداوند متعال سے یہ ساری باتیں یا یہ سارے حقائق دریافت کر پاتے. لہذا ضرورت تھی کہ ایسی ہستیاں ہوں جو خدا اور ہمارے درمیان میں واسطہ ہوں، ان کا ایک حصہ خدا سے متصل ہو اور دوسرا حصہ بشر سے متصل ہو. خدا سے دریافت کریں، بشر کو پہنچائیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ان کے اور خدا کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. دیکھیے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ حدیث قصہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، مثلا یا توفیق ہو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں یا بہرحال گاہے بگاہے پڑھتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی منقول ہے، ہمارے ہاں بھی منقول ہے. نہایت عظیم چیز ہے، خصوصاً پریشانیوں میں اس کی تلاوت بہت فائدہ مند ہے. بعض آپ کہہ لیجئے کہ اعمال اختام پریشانیوں میں وہ اس کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں. بہرحال ایک عظیم حدیث ہے، اس کی عظمت اسی حدیث میں ذکر ہو چکی ہے، اس سے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث پڑھنا شروع کرے تو کیا ہے، ایک دن حضور تشریف لائے اور کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اور آپ اپنی چادر لے آئیے اور وہ اوڑھا دیجئے. اوڑھا دی گئی. اس کے بعد ایک ایک کر کے اصحاب کے ساتھ تشریف لاتے رہے. امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، حضرت امیر علیہ السلام آئے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس چادر میں آ گئیں. جب آ گئی، جمع ہو گئی، تو کیا کیا حضور نے خداوند متعال کو خطاب کیا. کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں. انی محب لمن احبہم، سلم لمن سالمہم، حرب لمن حاربہم. یہ ہماری زندگیوں کے لیے درس ہے. ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. جو ان کا محب ہم اس کے محب، جو ان کا دشمن
ہم اس سے دشمن. خود رہبر معظم چند دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ میں یہی فرما رہے تھے, متعدد دعاؤں میں یہ موجود ہے. ہاں یہ ہماری زندگیوں کا معیار ہے, میری اپنی ذات معیار نہیں ہے. اس نے میرے ساتھ فلاں کام کیا تھا, یہ معیار نہیں ہے. یہ اہل بیت کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے, یہ اہل بیت کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے. ہمیں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. لیکن وہ جب فرما دیا نا سارا کچھ, اب یہاں توجہ چاہیے, جب فرما دیا کہ جو ان سے محبت رکھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں, جو ان کے ساتھ دوست ہو سلم کی حالت میں ہو میں اس کے ساتھ سلم کی حالت میں, جو ان سے جنگ لڑے گا میں ان سے جنگ لڑوں, برسر پیکار ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں فقال اللہ عز وجل, اس کے بعد خدا نے کہا, کیا کہا؟ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. وہ سارا میں نے کائنات ان کے لیے سجائی ہے, میں نے کائنات ان کے لیے سجائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا خدایا یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ آغائے علامہ نکن کا جملہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا تھا اور یاد تھا, کہا نور اتنا شدید تھا کہ جبریل کو بھی پوچھنا پڑا خدایا یہ کون ہے؟ بھائی کئی مرتبہ وہی لا چکے ہیں, کیا رسول کو نہیں جانتے؟ یہ تو وہی کا گھر ہے, کیا ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں. کہا یہ 5 ہستیاں جمع تھی, نور اس قدر شدید تھا کہ جبریل کو پوچھنا پڑا. یا شاید یہ وجہ ہو کہ ہمیں بتانا چاہتے تھے اس لیے سوال کیا. پھر خدا نے کہا کہ مثلا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ سب بیان کر دیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدایا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے چلا جاؤں. تو علامہ نقن ہی کا جملہ ہے کہ لوگوں کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں جیسے ہو جائے, فرشتوں میں شمار ہوں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ سردار الملائکہ کہہ رہا ہے میں چلا جاؤں, ان میں شامل ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا کہا خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. یہی ساری عبارت پھر سے دہرائی جس چیز کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی. توجہ کیجئے گا, جناب زہرا راویہ ہیں اس حدیث کی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے بابا نے ہمیں بتایا ہے جبرائیل آئے ہیں اور ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہوا ہے کہ جناب زہرا کہہ رہی ہوں سلام اللہ علیہ فرما رہی ہوں کہ جبرائیل آئے ہیں, بابا کہہ رہے ہوں, وہ روایت کر رہی ہوں اپنے بابا محترم سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھیں جبرائیل آئے ہیں اور ایسے نہیں. جبرائیل آ کر جو کہہ رہے ہیں وہ خود سن رہی ہیں, وہ خود سن رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں. لیکن شاید اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ چادر تطہیر میں آنے کے بعد جو جبرائیل نے کہا وہ تو سنا, وہ جو عرش الہی پر خدا سے کہہ رہے تھے, وہ جو وہاں پوچھ رہے تھے خدایا یہ کون ہے, جناب زہرا اسے سن رہی تھی. کیا بلند مقام ہے جہاں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے, کوئی ذرہ کائنات کا ان سے پنہان نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر اطلاع کامل رکھتی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
معمولی مقام نہیں، بہت بلند مقام ہے، اس سے بلند مقام نہیں ہے کوئی، اس سے بلند مقام نہیں ہے کوئی۔ تو ایسی ہستیاں ہیں یہ، خداوند متعال نے انہی وسائط کو، انہی واسطہ فیض کو انسان کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، اور بلا وجہ تو نہیں انتخاب کیا ہوگا، بس ایسی بات ہے۔ میں کل ایک بات عرض کر رہا تھا، آج اسے دوبارہ بہت تیزی سے بیان کرتا ہوں تاکہ بہرحال مجھے بھی یقین ہو جائے کہ میں بات پہنچا سکا، اور پھر بعض عزیزوں نے کہا بھی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو بیان کریں۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مراتب کمال تک لے جائیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم خود جو اعمال انجام دیتے ہیں ان سے بلند ہوتے ہیں۔ حقیقت عمل، مطلق عمل، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک ہے مطلق نماز، حقیقت نماز جو خداوند متعال نے بنائی ہے۔ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو خدا نے بنائی تھی وہ ہم نے پڑھ دی ہے؟ یعنی جیسی وہ چاہتا تھا پڑھیں ویسی ہم نے پڑھی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا، بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا۔ دیکھیے، خداوند متعال نے کہا نماز پڑھو، حضور نے آ کے ہم سے کیا کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسی تم پڑھو۔ اس کا مطلب ہے حضور ویسی نماز پڑھ رہے تھے جیسا خدا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ویسی نماز، حتیٰ وہ جب خدا کی حمد کرتے تھے، عجیب مرحلہ ہے، خداوند متعال اپنی حمد کا ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے حمد کی تو 7 تسبیح کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں میں بھی یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی ویسی حمد بجا لائیں کہ جس سے خدا راضی ہو، حمد کے ساتھ خداوند متعال تسبیح بھی کر دیتا ہے کہ خداوند متعال منزہ ہے، وہ اپنے درجے کے مطابق حمد خداوند متعال انجام دیتے ہیں، سوائے اہل بیت کے کہ جب حمد انجام دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ یہ جب حمد انجام دیتے ہیں تو ویسی جس طرح سے میں چاہتا ہوں، یہ خدا کی حمد ویسی انجام دیتے ہیں، یہ جب عمل انجام دیتے ہیں تو ویسا جیسا خدا چاہتا ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو کیسے وہ ہمارے لیے اسوہ بن سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال نے ان کے تمام تر افعال اور تمام تر اقوال ان کو پسندیدہ قرار دیا، اس سے راضی ہے، اور یہ ویسے انجام دیتے تھے جیسے خداوند متعال چاہتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان، میں مطلق نماز کی بات نہیں کر رہا جو وہ خدا نے بنائی ہے، آپ اور میں ویسی تو نہیں پڑھتے ہیں، اس میں تو ذرہ برابر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری نماز تو غفلت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آداب کی رعایت، اسرار کی رعایت وہ ہمارے ہاں کہاں ہوتی ہے؟ ہم لوگ تو بہت ضعیف ہیں۔ تو ہماری نماز، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ جو مطلق نماز یا حقیقت نماز خداوند متعال نے بنائی ہے بالکل ویسی ہے۔ ایک عالم دین، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ انہیں کچھ کپڑے دیے جا رہے ہیں، لباس دیا جا رہا ہے جس سے انسان اپنا جسم چھپاتا ہے، وہ دیا جا رہا ہے، اور کسی لباس میں مثلاً قمیض میں بازو نہیں لگا ہوا، کسی میں گریبان نہیں ہے، کسی میں دامن نہیں ہے، ناقص لباس ہے۔ تو وہ گئے ایک اور عالم دین کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ تعبیر فرمائیے، تو انہوں نے کہا تمہاری نمازیں تمہیں واپس دی گئی ہیں، تمہاری نمازیں تمہیں واپس دی گئی ہیں۔ یعنی جس طرح سے نماز ناقص تھی، تمہیں جب اس کا صلہ دیا گیا یا وہ ملے تو بہرحال اسی طرح ناقص ہی ملنی تھی، کامل تو نہیں ہے ہماری نماز۔ لیکن عزیزان، یہ نہ سوچئے گا کہ یہی ناقص نمازیں یہ قبول نہیں ہوں گی، ایسا نہ سوچئے گا۔
میرا ایمان ہے کہ یہی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، اس لیے کہ میں اپنی نماز کے نقص کی طرف متوجہ ہوں، لیکن میں اس کی طرف بھی متوجہ ہوں جس کے لیے میں نے یہ پڑھی ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اسے رد ہی نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا خدا جانتا تھا نا جب میں نماز پڑھوں گا تو ناقص ہوگی، خدا جانتا تھا نا میں کامل نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، پھر بھی مجھ سے کہتا ہے پڑھو، تو کیا ممکن ہے کہ وہ انہیں رد کر دے؟ تھوڑا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں نہیں ممکن کہ وہ رد کرے۔ کیسے ممکن ہے وہ رد کرے؟ اگر میں نے خلوص سے پڑھی ہے، اگر میں نے اس کی محبت میں پڑھی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ رد کر دے؟ یہ نماز اس کے برابر نہیں ہے، میرے کوئی بھی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ میں عمل کو دیکھوں تو قابل قبول نہیں ہے، میں اسے دیکھوں تو قابل رد نہیں ہے۔ مجھے بتائیے یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں کیا ویسی ہے جیسا وہ چاہتا ہے؟ نہیں، ہماری ناقص نیتیں، ناقص علم، ہر چیز ناقص ہے، جیسی وہ چاہتا ہے ویسی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں اگر خلوص سے پڑھ رہا ہوں تو یقین کرنے کے قبول ہوگی انشاءاللہ، ہو ہی نہیں سکتا رد ہو۔ بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں، ایک دن میری صاحبزادی نے، چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی، اس نے ڈرائنگ بنائی اور اس نے مجھے بنایا، میری تصویر بنائی۔ تو ایک بندہ جس نے امامہ ابا کبا پہنا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے اور سارا اس نے بنا لیا۔ کوئی بھی وہ تصویر دیکھے تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ تصویر مولانا صاحب سے ملتی ہے، نہیں، کہیں گے مولانا صاحب کی شکل اور طرح کی ہے، یہ تصویر اس کی طرح کی نہیں ہے۔ لیکن میں جب اس تصویر کو دیکھوں گا تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ سنبھال کے رکھتا ہوں، اس نے بڑی محبت سے بنائی ہے، یہ مجھے میری شبیہ نہیں ہے، اس میں اور مجھ میں شباہت نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے محبت سے بنائی ہے تو میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں۔ میں تصویر کو نہیں، اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا، میں تصویر کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا، اس لیے یہی عزیز تھی مجھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہم بھی خدا کی نسبت اسی طرح سے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ جو ذرہ ہے نا محبت کا جس میں اس عمل کو انجام دیا، امید ہے کہ خدا اسے خرید لے گا، اسے قبول کر لے گا۔ ساتھ ہی اس نقطے کی طرف اشارہ کروں، کل کہیں گفتگو کر رہا تھا تو ایک دم سے ذہن میں آیا، فرض کریں میں اس بچی سے کہوں، ڈانٹوں اسے اور اسے میں کہوں کہ اگر تم نے تصویر میری نہ بنائی، نہ اسکیچ نہ بنایا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب وہ بنا تو لے گی، لیکن کیا مجھے وہ اسی طرح عزیز ہوگی؟ وہ تصویر بنا لے گی میری، لیکن کیوں بنائی ہے؟ ڈر اور خوف میں۔ کس چیز کا ڈر اور خوف تھا؟ کہ اگر نہ بناؤں گی تو بابا سزا دیں گے۔ پہلے بنا رہی تھی محبت میں، اب بنا رہی ہے ڈر اور خوف میں۔ یا فرض کر لے میں اسے کہوں اگر بناؤ گی تو تمہیں چاکلیٹ دوں گا، کینڈی دوں گا، کیا مجھے یہ تصویر اسی طرح سے عزیز ہوگی؟ نہیں، پہلے بنا رہی تھی محبت میں، اب بنائی ہے چاکلیٹ کی خواہش میں۔ مجھ سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، اسے تو چاکلیٹ اور کینڈی چاہیے تھی، اس لیے بنا لی۔ عزیزان، ہم لوگ بھی خدا کی نسبت بالکل اسی طرح سے ہیں۔ اگر اس کی جہنم سے ڈر کے عبادتیں کرتے رہے یا اس کی جنت لینے کی خواہش میں کرتے رہے تو اس طرح سے عزیز نہیں ہوں گے جس طرح اس کی محبت میں عمل انجام دیتے وقت ہوں گے۔ فرض کر لیں جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے، تو اب اس کی عبادت کرنی ہے یا نہیں؟ اس کی عبادت کرنی ہے یا نہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، یہی تو فرمایا تھا، کہا تھا بعض لوگ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، میں یہ لایا ہوں مجھے فلاں چیز دو، میں اعمال لایا ہوں مجھے جنت دو۔ بعض لوگ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں، اگر جہنم نہ ہو تو وہ لوگ عبادت نہ کریں۔
کا علی خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے، آزاد لوگوں والی، نہ وہ قیدی ہے جہنم کا نہ وہ قیدی ہے جنت کا، آزاد منش لوگ ہیں جنہیں نہ جہنم سے غرض نہ جنت سے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہمارے افعال کا رنگ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے اگر ہماری نیتیں بدل رہی ہوں۔ ہماری نیتیں جتنی خوبصورت ہوں وہ عمل اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عمل جیسا بھی ہو، مطلق عبادت کی بات نہیں کر رہا جو خدا نے بنائی ہے، وہ جو میں نے انجام دیا ہے جو ناقص ہے، میں خود اس سے رتبے میں بلند ہوں اس لیے کہ وہ اپنے وجود میں میری محتاج ہے۔ جو بھی میں نے ابھی افعال انجام دیے، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہ سب کے سب افعال میرے ارادے کے محتاج ہیں، میرے محتاج ہیں۔ میں علت ہوں، وہ معلول ہے، میں مؤثر ہوں، وہ اثر ہے، میں کاز ہوں، وہ ایفیکٹ ہے۔ کاز ہمیشہ رتبے میں بلند ہوتی ہے اپنے ایفیکٹ سے، علت ہمیشہ رتبے میں بلند ہوتی ہے اپنے معلول سے، مؤثر ہمیشہ بلند ہے اپنے اثر سے۔ تو وہ نماز اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ مجھے، دیکھیں میں ثواب کی بات نہیں کر رہا کہ اس کا ثواب ملے گا یا نہیں، نہیں، اس کا ثواب ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مجھے حقیقی اعتبار سے مراتب کمال کو طے کروائے، نہیں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں ابھی بھی اس سے بلند ہوں، میں ابھی بھی اس سے بلند ہوں۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ عبادتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تطہیر کرتی ہیں ہماری، یہ پاکیزہ کرتی ہیں ہماری۔ یہ عبادتیں بہت اہم ہیں عزیزان، ہم لوگ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے، اگر یہ عبادتیں مسلسل انجام دیں تو ایمان کی حالت میں آ سکتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کیجئے، کیوں تسبیح میں ایک دفعہ نہیں کہہ دیتے اللہ اکبر؟ کیوں ایک دفعہ نہیں کہہ دیتے ہیں الحمدللہ؟ نہیں، بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہیے اللہ اکبر۔ اس میں بھی اس طرح سے تو نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، ایسے غلط ہے۔ یہ عبادت اس طرح سے تو نہیں انجام دینی ہوتی، اس طرح سے انجام دینی ہوتی ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو کچھ کھلا رہا ہو۔ میں اپنے ہی اندر ایک چیز رکھ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر مرتبہ کہتے وقت میری توجہ ہو کیا بول رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، ایسے جیسے غذا دے رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اس طرح سے کہوں تو ایک اثر ہوگا، لیکن اگر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضور نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو بہت تیز تیز پڑھ رہا تھا، حضور نے کہا کوے کی طرح چوچے کیوں مار رہے ہو؟ سکون سے آرام سے نماز پڑھو۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں مطلب کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور بار بار کوئی ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ جو بہرحال مجھے ایک اور طرف لے جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ میرا اثر ہے، میں اس سے ابھی بھی بلند ہوں۔ وہ نماز کیا کرتی ہے؟ وہ مجھے پاکیزہ کرتی ہے۔ ایسے جیسے میرے اوپر غبار ہے، ایسے جیسے میرے اوپر رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور ایک ایک کر کے وہ ٹوٹ رہی ہے ہر مرتبہ نماز پڑھنے سے۔ آپ دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ بزرگان نے اس طرح سے بیان کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کس نیت سے؟ جتنی بھی عبادتیں، وضو کرتے ہیں تو نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ خدا کوئی فزیکل اینٹیٹی تو نہیں ہے کہ میں فزیکلی اس کے قریب ہو جاؤں۔ پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ جو میرے وجود پہ آلودگی ہے اس کو میں ہٹاؤں۔ خداوند متعال مجھے خود انہی ہستیوں کے صدقے میں، انہی کے ذریعے سے ایک درجہ وجودی سے دوسرے درجے تک لے جائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ مومن کو عروج دینے والی چیز ہے۔ معراج المؤمن ہے، یعنی مومن کو اس کے ذریعے سے عروج ملتا ہے۔ کب؟ کہ جب یہ قربتاً اللہ اس نیت سے پڑھ رہا ہو۔ کیا کرتی ہے یہ نماز مثلاً یا باقی عبادتیں؟ آپ کو دنیا و ما فیہا سے کاٹتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خدا سے جوڑتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے
اور ہر چیز سے توجہ کٹ جاتی ہے. یہی پاکیزگی ہے، یہی طہارت ہے. انسان خداوند متعال کے علاوہ ہر چیز سے کٹ جائے اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر بار بار یہ عمل انجام دیتا رہے عزیزان تو کیا ہوتا ہے؟ انسان حالت ایمان میں آ جاتا ہے. دیکھیے علم کو ایمان نہیں کہتے. اگر میں ایک مطلب کتاب میں پڑھ لوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور اسے میں قبول بھی کر لوں کہ یہ مطلب ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مؤمن ہو گیا ہوں. ایمان کی جائے گا قلب انسانی ہے، فہم انسان نہیں ہے. کتاب پڑھنے سے فہم حاصل ہوتا ہے، قلب میں حقیقتیں داخل ہوتی ہیں. پھر سے دہراتا ہوں، ایک ہے فہم، کانسیپٹس. دیکھیے شاید میں یہ باتیں پہلے یہاں کر چکا ہوں، اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. ایک ہے کانسیپٹس، فہم، بات کو سمجھنا. ایک ہے حقیقت کو دریافت کرنا. ہم کتابیں پڑھنے سے بات کو سمجھتے ہیں، حقیقت کو دریافت نہیں کرتے. یعنی ایک ریالٹی، حقیقت یعنی ریالٹی، ایک آنٹولوجیکل ریالٹی. ایسا نہیں ہوتا، ایک آنٹولوجیکل ریالٹی ہمارے وجود میں آ جاتی ہے. مثلا میں شجاعت کے بارے میں ایک کتاب پڑھ لوں تو شجاعت ایک ریالٹی کی شکل میں میرے وجود میں نہیں آئے گی، ایک کانسیپٹ کی شکل میں میرے ذہن میں آئے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کانسیپٹ کی شکل میں ایک حقیقت کو سمجھنا اور ہے، ریالٹی کی شکل میں ایک حقیقت کو حاصل کر لینا اور ہے. یہ دو مختلف چیزیں. جتنے بھی کمالات انسانی ہیں، حتیٰ جتنے بھی رذائل انسانی ہیں، فضائل اور رذائل دونوں ریالٹی کی شکل میں ہمارے وجود میں آئے تو ہم اچھے اور برے بنتے ہیں. کانسیپٹ کی شکل میں ہمارے ذہن میں آئے تو ہم اچھے بھی نہیں بنتے، برے بھی نہیں بنتے. آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی جھوٹ سے متعلق ایک کانسیپٹ موجود ہے نا؟ سمجھتے ہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، یا اور رذائل، دھوکہ دہی کیا ہوتی ہے، یا اور جو بھی رذائل ہیں، ان کا کانسیپٹ ذہن میں آ جانے سے آپ خود برے تو نہیں بنتے نا. کانسیپٹ ذہن میں آ جانے سے انسان برا نہیں بنتا. جس طرح کانسیپٹ سمجھ لینے سے انسان برا نہیں بنتا ہے، اسی طرح سے اچھا بھی نہیں بنتا ہے. شجاعت کا کانسیپٹ سمجھ لینے سے میں خود شجاع تھوڑی بن گیا. ایمان کا کانسیپٹ سمجھ لینے سے میں خود مومن تھوڑی بن گیا ہوں. دیکھیں ولایت پہ اگر میں ایک تقریر کر دوں اور آپ کو سمجھ آ جائے، یا آپ لوگ خود تحقیق کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ خود ولی بن گیا ہوں. ولایت ایک ریالٹی کی شکل میں میرے وجود میں آئے ایک اور بات ہے، ایک کانسیپٹ کی شکل میں میرے ذہن میں آئے ایک اور بات ہے. دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہی نہیں ہے. خداوند متعال نے ہمیں ریالٹی کے لیے خلق کیا، کانسیپٹس کے لیے خلق نہیں کیا. ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ کانسیپٹس حاصل کر لینا بڑا کمال ہے. عام طور سے دنیا میں کسے کامیاب سمجھا جاتا ہے؟ اس کو جس کو بہت زیادہ کانسیپٹس ہوں ذہن میں. نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں جس کے پاس ریالٹیز، آپ کے خاندان میں جو ایک بڑا آدمی تصور ہوتا ہو، شریف آدمی تصور ہوتا ہو، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے وجود میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں، صفات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں. اس لیے نہیں وہ بڑا تصور ہوتا کہ اس کے ذہن میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. ریالٹی سے انسان بنتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ علم حاصل کر لینے سے ایمان نہیں آتا ہے. علم یعنی کانسیپٹ، ایمان یعنی حقیقت. علم آپ کے مائنڈ میں یا برین میں آتا ہے، اگر برین میں آتا ہو تو کوئی اس کا قائل ہو. فہم میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے. ایمان کی جائے گا ذہن نہیں ہے، ایمان کی جائے گا قلب ہے. کیا کہا؟ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. حضور ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے، لیکن بلکہ یہ کہیے کہ ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. حضور انہیں بتائیے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے.
یہ نہیں کہا ایمان تمہارے ذہنوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان نے کبھی ذہنوں میں داخل نہیں ہونا ہے. ایمان کی جائے گا قلب بشری ہے، روح بشری ہے، فہم بشر نہیں ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جن کا میں نے علم حاصل کر لیا ہے، علم سے اگلے مرحلے پہ چلا جاؤں اور ایمان کے مرحلے میں داخل ہو جاؤں، تو اس کا رستہ کیا ہے؟ اس کا رستہ یہی عبادتیں ہیں. عبادتیں اگر میں یہ عبادتیں انجام دوں تو وہی توحید جو میں نے یاد رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے اور کانسیپٹ کی شکل میں میرے ذہن میں ہے، اگر میں توجہ سے انہی عبادتوں کو انجام دیتا رہوں تو وہ حالت علم سے بڑھ کے حالت ایمان میں تبدیل ہو جائیں گی اور میرے دل میں آ جائیں گی. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اگر ایک بہت بڑا ہال ہو اور وہاں پر ایک مردہ ہو، لاش پڑی ہوئی ہو، اور میں وہاں تنہا ہوں. آپ لوگ اپنے بارے میں سوچئے، تنہا ہے اس کے ساتھ، ڈر لگے گا یا نہیں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ ڈر تو لگے گا، میں اسے تجربہ کر چکا ہوں. لاکھ اپنے آپ کو سمجھائیے کہ یہ جب زندہ تھا اس وقت نقصان دے سکتا تھا، اب تو مر چکا ہے، یہ اب کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وسواس ہوتا رہے گا اور آپ گھبراتے رہیں گے. لیکن وہ شخص جو مردوں کو غسل دیتا ہے، اس کو آپ تنہا چھوڑ دیجئے ایک لاش کے ساتھ، کبھی گھبرائے گا؟ نہیں. اتنی مرتبہ وہ مردوں کو غسل دے چکا ہے کہ حالت ایمان میں پہنچ چکا ہے کہ یہ مردہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے پاس علم تھا کہ یہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس ایمان ہے راسخ، یہ مردہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہذا اسے ڈر نہیں لگتا اور مجھے ڈر لگتا ہے. اگر میں بار بار انہی عبادتوں کو انجام دوں، بار بار، امید ہے کہ میں آہستہ آہستہ علم کی حالت سے نکل کے ایمان کی حالت میں داخل ہو جاؤں گا. ایمان حاصل ہو جائے مجھے توحید پر، ایمان حاصل ہو جائے مجھے نبوت پر، معاد پر. اگر میں یہ عبادتیں انجام نہیں دوں گا تو زیادہ سے زیادہ علم کی حیثیت ہے میری. اور عزیزان، یہ علم اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میری آخرت میں بھی رہے. جتنا یہ علم میں نے حاصل کیا ہے کتابوں سے، اگر ایمان کی حالت میں تبدیل نہ ہوا تو یہیں پر محدود رہ جائے گا. ہمارے استاد کہہ رہے تھے آپ کے ذہن میں 100 کتابیں بھی ہوں، 1,00,000 کتابیں بھی ہوں، لیکن ایمان میں تبدیل نہ ہوئے ہوں وہ معارف، تو ذرا بتلائیے جس وقت سوتے ہیں آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہیں؟ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جب سوتے میں وہ علم فائدہ نہ دے تو موت کے بعد کیسے فائدہ دے گا؟ موت کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ہماری ضرورت ہے کہ ہم حالت علم سے آگے بڑھ جائیں. یہ عبادتیں اس لیے، لیکن یہ تطہیر کا کام کرتی. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ عبادتیں ہیں جو میں انجام دیتا ہوں، جو مجھے ایک مرحلہ سے، ایک مرحلہ کمال سے اٹھا کے ایک اور مرحلہ کمال تک نہیں. خداوند متعال نے ایسی ہستیوں کو بنایا ہے جو عالم امر میں نے عرض کیا تھا 2 عوالم ہیں، ایک ہے عالم خلق، یہی جو دنیا کا عالم ہے، اور ایک ہے عالم امر جو اس دنیا کا باطن ہے. وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں عالم امر میں، کہ قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. انشاءاللہ کل اس کو مزید بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ حالت یقین کربلا والوں کو سب کو حاصل تھی، سب کو ایسے خوشی سے تیروں کے آگے جا رہے تھے. ہو ہی نہیں سکتا یقین کی منزل پر نہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان کی منزل پر نہ ہو. دیکھیے دشمن کی طرف نگاہ کیجئے. دشمن چاہتا تھا امان میں رہے، انہیں امان دی جاتی تھی تو قبول نہیں کرتے تھے. دشمن چاہتا تھا زندہ رہے، یہ چاہتے تھے حسین کی ہم رکابی میں شہید ہو جائیں. دشمن چاہتا تھا غنیمت ملے گی، سامان لوٹے گا، یہ اپنی جان لٹانے کے لیے آئے تھے. کس قدر فرق ہے. آپ زیارات کے جملے اٹھا کے دیکھیں تو عجیب جملے نظر آتے ہیں. آپ نے جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ
خود خداوند متعال نے قبض روح کی. میں آج روایت کے جملے دیکھ رہا تھا، زیارت کے جملے دیکھ رہا تھا، کربلا والے اتنی بلندی پر تھے کہ سب کی روح خدا نے خود قبض کی. آیت اللہ جوادی عاملی کے جملوں سے جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر میں چھوٹے سے درجے پہ ہوں، نیچے کہیں کھڑا ہوں، تو کوئی خدا تو خود تو نہیں آئے گا نا میری روح قبض کرنے. لیکن اگر میں فرشتوں سے اوپر ہو جاؤں تو پھر فرشتہ کیسے آئے گا میری روح قبض کرنے؟ اتنے بلند ہوں کہ خود خدا روح کو قبض کرے. اصحاب پیمبر تھے، 5 کم از کم صحابی تھے پیمبر کے، امیر المومنین علیہ السلام کے، جو کربلا میں مارے گئے. بعض ایسی ہستیاں تھیں جو ہر دن میں پورا قرآن ختم کرتی تھی، روزانہ پورا قرآن. معمولی بات ہے؟ نہایت عظیم بات ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر روزانہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے. ہماری طرح سے نہیں تلاوت کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، نا بہت توجہ سے، ایسے جیسے خدا بات کر رہا ہو اور یہ سن رہے ہوں. میرا ایمان ہے اس طرح سے کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. معمولی ہستی نہیں تھے، فقیہ کہا گیا ہے انہیں. اہل بیت کسی کو فقیہ کہے کوئی معمولی بات ہے؟ نہایت بلند مرتبہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا. شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ میں تحقیق کیا کرتا تھا، مطالب ڈھونڈا کرتا تھا، لیکن بہرحال مجلس پڑھتے وقت لطائف کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی شاید، یا جس طرح سے بیان کرنا چاہیے اس طرح مقتل بیان نہیں کر پاتا تھا. تو ایک مرتبہ حالت شکستگی میں مثلا شاید گریہ کیا ہو، اور اس حالت میں ایک مرتبہ سو گئے تو خواب میں دیکھا عاشور کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے. کہتے مولا نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی. میں اندر گیا تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے حبیب ہمارا مہمان آیا ہے، ہمارے پاس پانی تو ہے نہیں لیکن کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ اس مہمان کو کھلائیں. کہا کھلایا تو میرے لیے یہ دروازہ کھل گیا، لیکن کس کے ہاتھ سے؟ حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ سے. حبیب ابن مظاہر، جو مجھے یاد ہے اگر غلطی نہ کروں، کسی نے حبیب کو دیکھا اور پوچھا حبیب کیا تمہیں آرزو ہے کہ تم دنیا میں واپس لوٹ جاؤ؟ کہا ہاں مجھے آرزو ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں چاہتا ہوں حسین کی مجالس میں جا کے گریہ کروں. عجیب منزلت ہے حضرت حبیب کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بچے کو اپنے پاس لائے اور شاید گلے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ ایسے کیوں رفتار کر رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کے بوسے دیتا تھا، آنکھوں پہ ملتا تھا. حبیب کوئی معمولی آدمی ہے؟ حبیب معمولی آدمی نہیں ہے. وہ ہستی جسے خود امام حسین علیہ السلام خط لکھ کے بلائے. عجیب وقت تھا امام حسین علیہ السلام پہ. خط میں کیا لکھا؟ لکھا حبیب تمہیں معلوم ہے نا ہماری جائے گاہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے ہماری نسبت کیا ہے رسول خدا سے. صحابی پیغمبر تھے نا، صحابی امیر المومنین تھے. حبیب تمہیں معلوم ہے نا حبیب ابھی ہم مشکل میں ہیں، اگر آنا چاہتے ہو تو جلدی آنا. وہاں کوفے کا ماحول بدل چکا ہے، وہاں لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل سے دغا کر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے. حضرت حبیب کو جاسوس بھرے ہوئے ہیں کوفے میں. حضرت حبیب کو یہ خط ملا تو ایک مرتبہ سارے قبیلے والے جمع ہو گئے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ حبیب کیا کرتے ہیں. حبیب سے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا کروں گا، میں نہیں جاؤں گا. گھر میں داخل ہوئے تو بیگم نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ تمہارے پاس خط آیا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا. حبیب نے کہا دیکھ بیوی، اگر میں چلا گیا نا تو عبید اللہ ابن زیاد ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا. اس مومنہ نے کہا حبیب گھر تباہ ہونے دے،
تو جا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا نہیں دیکھ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب مجھ میں تلوار چلانے کی ہمت نہیں ہے. ابھی یہ جملے ادا کر رہے تھے تو اس مومنہ نے کیا کیا, اپنے سر سے مقناع اتارا, حبیب کی طرف پھینکا, گریہ کرنا شروع کیا. کیا کہہ رہی تھی؟ کاش میں مرد ہوتی, میں رسول خدا کے بیٹے کی مدد کو جاتی ہوں. حبیب نے کہا بی بی اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میں خود حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے اپنے غلام کو بلایا, اسے بتایا کہ فلاں رستے سے ہوتے ہوئے فلاں دروازے پہ میرا انتظار کر, تلوار دے دی, یہ تلوار چھپا کے لے جا, پورے کوفے میں جاسوس ہیں. وہ غلام چلا گیا, انتظار کر رہا تھا. حبیب چھپتے چھپتے جا رہے ہیں, بچ بچا کے جا رہے ہیں. حبیب کو جاتے جاتے کچھ دیر ہو گئی, کچھ دیر ہو گئی نا, تو اس نے کیا دیکھا؟ حبیب جب پہنچے دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اے گھوڑے پریشان نہ ہو, اگر میرا آقا نہ آیا نا میں خود حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب قریب پہنچے, یہ آواز سنی تو ایک مرتبہ گریہ شروع کر دیا, کہا اے حسین یہ کیسا وقت ہے, غلام زادے کہہ رہے ہیں ہم مدد کو آئیں گے. اجرکم اللہ. اس کے بعد حبیب نے کیا کیا؟ حبیب نے کہا اے غلام تجھے آزاد کرتا ہوں. عزیزان ہم اس غلام جیسے ہو جائے بڑی بات ہوگی. کیوں؟ اس غلام نے کیا کیا؟ یہ کبھی حبیب کے ہاتھ چومتا تھا, کبھی حبیب کے پاؤں چومتا تھا, کہہ رہا تھا حبیب مجھے اس سعادت سے نہ رو, مجھے اپنے ساتھ لے جا. اس کا خلوص دیکھا تو اسے ساتھ لے گئے. جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے لوگوں نے دیکھا حبیب آئے ہیں. ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی, سارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں. ادھر آواز پہنچی جناب زینب کے خیمے میں. پوچھا بیبیوں کیا ماجرا ہے؟ جواب دیا حبیب تشریف لائے ہیں. کہا ہمارا سلام حبیب کو پہنچا دے. ایک مرتبہ حبیب نے سلام سننا تھا, خاک کربلا کو اٹھا کے اپنے سر میں رکھا. یہ کیا وقت ہے, علی کی بیٹی مجھے, میں کون ہوں جسے سلام کہا جائے. لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے جناب زینب کا دل کی حالت کیا تھی. بھائی کی نصرت کو آیا, عاشور کا دن آیا, حبیب نے لڑنا شروع کیا, 60 سے زیادہ لوگوں کو فنار کیا. لیکن جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, رک نہیں رہے ہیں. ایک ظالم نے تلوار ماری, حبیب کے سر پہ لگی. ایک ظالم نے نیزہ مارا, حبیب گھوڑے سے زمین پہ گرے. ایک اور ظالم آگے بڑھا, دوبارہ سر پہ تلوار ماری, حبیب کو شہید کر دیا گیا. اب لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ سر میرا ہے یا تیرا ہے. تمیمی ایک شخص ہے, اس نے اس سر کو اٹھایا اور اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا. وہ اسی حالت میں اس سر کو کوفہ لے گیا, باقی سروں سے پہلے کوفہ لے گیا. عبید اللہ ابن زیاد سے انعام لوں گا, میں نے حبیب کو قتل کیا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ میں قصر میں داخل ہوا, ایک نوجوان میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا قصر میں آ گیا. میں باہر نکلا, وہ نوجوان باہر آ گیا. میں جس موڑ پہ جاتا تھا وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا. ایک مرتبہ تنگ آ کے کہا تو کون ہے, میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ نوجوان کہتا ہے میرے بابا کا سر مجھے دے دے, میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. میں کہوں گا اے پسر حبیب تمہارا مقدر تھا, تمہیں یہ سر نہ ملا. میں ایک چھوٹی سی بچی کو جانتا ہوں, قید خانے میں رو رہی تھی, ایک بابا کا سر اسے لا کے دیا گیا. وہ کبھی زلفیں سنوارتی تھی, کبھی باتیں کرتی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بابا یہ پیشانی کیسے پھٹ گئی, بابا یہ دانت کیسے ٹوٹے, بابا یہ کس کا لہو چہرے پہ ملا ہے.
یہ باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ لبوں پہ لب رکھے یا گال پہ گال اور خدا کو پیاری ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں بی بی یہ لب پہ لب رکھنا کہاں سے سیکھا؟ شاید جواب دے عاشور کو میرا بابا علی اکبر کے گال پہ گال رکھتا. یا حسین یا حسین یا حسین. مومنین ہلکا بنا لیں، ہلکا بنا لیں. نقشے بنانے کے لیے ماتمداری ہوگی، سب لوگ شامل ہو. یا حسین 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 یا حسین. ہلکا بنا لے مومنین، ہلکا بنا لے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سب ہلکا بنا لیں پلیز، ہلکے میں آئیں سب. یا حسین 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 یا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا. سب مل کے صدا دیں. ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا. پترا دیا لاشا دے ٹکڑے رہیا لب دیا وچ صحراواں ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا. صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانج اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا. صبر دے مالک نو سین لیلا آکھے اذن جے دے ویتے میں صبر دی سانج اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا. آنکھیں ماں قاسم دی ماں احسان کری تیرے تائیں لڑے دروی تیرے ٹکڑے مطابق ودنیاں نے میرے ویر حسین دی ساواں ماوا
کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بین زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چوں بین زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ ویکھن کتے رک نہ جاون ساواں ماواں کربلا دیا ماواں سب سدا دیو ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں رو کے ہر ماں اے ہو کہندی رہی شامیاں نوں بھاوے درے مارو بس دے دو اجازت وچ صحرا میں پتر دی قبر بناواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں سین زینب نے کیا کھول عابد اکھیاں جیتے ساواں رکیاں مینوں شام غریباں دے ویلے دے گا کون سلاواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں وین کلثوم دسی لال من کے غازی تینوں میں پالیا سی میرے سر دی چادر ہے وی لٹ گئی جدو لتھیاں تیریاں باواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں شمر دے خنجر دے وار زہرا رو کے نال ایسین کوے میں چکیاں پیس کے پالیا سی کیویں ہاتھ گردن تو چاواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں